السلام علیکم۔ اگر آپ کو تاریخ، ایمان اور معجزات کی سچی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی حلیمہ سلطان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی دل کو چھو لیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کے نبی جنہیں انسانوں، جنات، پرندے اور ہواؤں پر بھی حکم حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے، عقل سے، حکومت سے اور طاقت سے نوازا تھا۔ آپ نہ صرف ایک عظیم بادشاہ تھے بلکہ نبی بھی تھے۔ آپ کی بادشاہت زمین پر سب سے مذموم اور عدل اور انصاف سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ آپ جنات، انسانوں، پرندوں اور ہواؤں سے گفتگو کرتے اور ان سب پر آپ کا مکمل اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کا تابع بنایا۔ جب آپ سفر پر نکلتے تو ہوا آپ کی تخت کو اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے سلیمان کے تابع کر دی تیز چلنے والی ہوا، جو صبح کے وقت 1 مہینے کا راستہ طے کر لیتی اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کا فاصلہ۔ سورۃ السبا، یعنی آپ لمحوں میں طویل سفر طے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات پر بھی اختیار دیا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے، محلات بناتے، شیشے کے گھر تیار کرتے، مجسمے، ہوس اور دیگیں بناتے۔ جو جن نافرمانی کرتا اسے سخت عذاب دیا جاتا۔ قرآن میں ہے، اور جنوں میں سے بعض آپ کے لیے غوطہ زن ہوتے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء 82۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی بھی صلاحیت حاصل تھی۔ آپ کی فوج میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے اور سب آپ کے حکم کے تابع رہتے۔ ایک دن آپ نے پرندوں کی صفوں کا معائنہ کیا تو ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر وہ کوئی معقول وجہ نہ لایا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہنے لگا، میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں سبا یعنی یمن کے ایک عورت کے پاس گیا ہوں جو قوم پر بادشاہت کرتی ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا پیغام سنا اور اس عورت یعنی ملکہ بلقیس کو دعوت توحید کا خط لکھا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے بھیجے، مگر آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتی ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت لایا جائے۔ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ مگر ایک نیک جن نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آتا ہوں، اور لمحے بھر میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ جب بلقیس آئیں تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا، یہ تو ویسا ہی ہے۔ اور پھر جب اس نے سلیمان علیہ السلام کے محل کا فرش دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا تو اسے لگا پانی ہے۔ وہ اپنی پنڈلیاں اٹھانے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے۔ اس نے فوراً کہا، میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاتی ہوں، میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام
اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے، وہ بے خبری میں ایسا کر جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے انہیں چیونٹیوں کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ کسی کو علم نہ ہوا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا، اور جب وہ ٹوٹی تو آپ گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ وہ عالم غیب نہیں جانتے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا، یعنی وفات دی، تو کسی کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کھا لی۔ سورۃ السبا آیت 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر طاقت اللہ کی اطاعت ہے۔ عدل و انصاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ غرور نہ کرو، چاہے تمہارے پاس دنیا کی ہر دولت ہو۔ علم اور نیکی انسان کو بادشاہ سے بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ جنات اور مخلوقات پر قدرت بھی اللہ کے حکم سے ہے اور حکومت بھی، بندے کی اپنے بس میں کچھ نہیں۔ توحید سب سے اعلیٰ دعوت ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو